یہ ہے حدیث کی سند، اور امام مسلم سند کے تعلق سے فرماتے ہیں مقدمہ مسلم میں ان ھذا العلم فهو دین، جس کے پاس سند کا علم آ جائے سمجھ لو اس کے پاس تو دین کا علم آ گیا۔ حدیث سنی، حدیث کا حوالہ سنا، اب اس حدیث میں ہے کیا؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 5 حق ہیں، 5 حق۔ پہلا حق کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں رد السلام، اگر کوئی سلام کرے تو اس مسلمان کا حق ہے کہ اس کا جواب دیا جائے، اور یہ سلام کتنی بڑی نعمت۔ صحیح مسلم کی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام بینکم، رواہ مسلم فی صحیحہ۔ سرکار فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس پر اگر تم عمل کر لو گے تمہارے درمیان سے نفرتیں ختم ہو جائیں گی؟ جب نفرتیں ختم ہوگی لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور محبتیں بڑھ جائیں گی۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے؟ سرکار فرماتے ہیں وہ چیز یہ ہے افشوا السلام، زیادہ سے زیادہ سلام کو عام کرو، تمہارے درمیان محبتیں بڑھ جائیں گی۔ سلام کیسے کرنا ہے؟ ترمذی کی حدیث، آقا ارشاد فرما رہے ہیں السلام قبل الکلام، پہلے تمہیں سلام کرنا ہے، بات بعد میں کرنا ہے۔ اور شعب الایمان کی حدیث، آقا فرماتے ہیں قال بعدی بالسلام بری من الکبر، جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے سمجھ لو اس کے اندر غرور نہیں، گھمنڈ نہیں، تکبر نہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن نے ہمیں کیا درس دیا؟ قرآن کہہ رہا ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلها، اے لوگو جب تم کسی کے گھر میں جاؤ پہلے اجازت لو، سلام کرو، اس کے بعد تم داخل ہو۔ سلام کرنے کا درس قرآن نے دیا، جواب دینے کا بھی سبق قرآن نے سکھایا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا حَيَّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تم میں سے کوئی تم کو سلام کرے تو اس کا جواب بہتر طریقے سے دو۔ عزیزان محترم، سلام پر اسلام نے کتنا زور دیا، کتنا زور دیا۔ ارے زندہ تو زندہ، اسلام نے یہ کہا جب تم قبرستان جاؤ تو اپنی قبروں کو بھی سلام کرو، اپنے مردوں کو بھی سلام کرو۔ آپ اندازہ لگاؤ جس مذہب نے مردوں کو سلام کرنے کا درس دیا ہو، بتاؤ اس نے زندوں کو سلام کرنے کا کیسا درس دیا ہوگا، اس نے زندوں کو سلام کرنے کا کیسا سبق دیا ہوگا۔ اور جب سلام کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور۔ عقیدے کی بات بھی ساتھ لیتے جائیے۔ عزیزان محترم، ارے جب یا کے ساتھ قبروں کو سلام کر سکتے ہیں، یا اہل القبور کہہ سکتے ہیں، تو بتاؤ یا نبی سلام علیہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ یا رسول سلام علیہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ارے جب مردے ہمارے سلام کو قبروں میں سن سکتے ہیں تو گنبد خضرا کے مکی بھی ہمارے سلام کو۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ، سبحان اور ابو داؤد کی حدیث حضور فرماتے ہیں ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ روحی علیہ حتی ارد علیہ السلام۔ سرکار کہہ رہے ہیں میرا کوئی بھی چاہنے والا کہیں سے بھی جب مجھ پر سلام پڑھتا ہے گنبد خضرا سے، میں اس کا سلام سن بھی لیتا ہوں، وہیں سے اس کا جواب بھی عطا کر دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت جبھی تو کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ دنیا نے سلام پر اعتراض کیا، بریلی کے تاجدار نے کہا اب ایک مرتبہ نہیں، اب تو مصطفیٰ پہ لاکھوں سلام پڑھیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان محترم، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، اتنا بھی وقت نہیں کہ میں اس حدیث کو مکمل کروں۔ انشاءاللہ تعالی پھر کسی وقت ملاقات ہوگی تو آگے انشاءاللہ تعالی بات ہوگی۔ آج ہمیں حضرت سلمان اظہری صاحب کو سننا ہے۔
عزیزان محترم، یہ جو ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر کی طرح یہ جو مجمع نظر آ رہا ہے، یہ یہی نہیں، حضرت جہاں جا رہے ہیں دیوانے سمجھ لیجئے 100-200 کلومیٹر دور تک آتے ہیں حضرت کی زیارت کے لیے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا ان سے ہمارا کوئی رشتہ ہے؟ نہیں، ہمارا ان سے جو رشتہ ہے وہ محبت رسول کا رشتہ ہے، محبت رسول کا رشتہ ہے۔ عزیزان محترم، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس پر جس نے پہرا دیا اس کا نام سلمان اظہری ہے۔ کل جب سرکار کی عظمت پر جب ڈانکے ڈالے جا رہے تھے تو جناب سلمان فارسی میدان میں آئے، اور آج پھر جب سرکار کو گالیاں دی جا رہی تھی تو جناب سلمان اظہری سامنے آئے، اور سلمان اظہری صاحب سے لوگ کیسی محبت کرتے ہیں، کیسی محبت کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، سلمان خان کے بھی آپ نے فین دیکھے ہوں گے، وہ فین کتنے کیسے ہیں، وہ صرف اس کے جیسے کپڑے پہن لیتے ہیں، وہ اس کے جیسی ہیئر اسٹائل کر لیتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن سلمان اظہری صاحب کے فین کیسے معلوم ہے؟ جب گوالیار آئے تو ان کے ایک چاہنے والے نے کہا، حضور ویسے تو میری کوئی حیثیت اور کوئی اوقات نہیں، لیکن اگر کبھی وقت آگ میں کودنے کا آ گیا تو حضور آگ میں آپ تو بعد میں کودیں گے، مگر آپ کا فین پہلے آگ کے اندر کودے گا۔ اللہ تعالیٰ سلمان اظہری صاحب کی حفاظت فرمائے، ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ مفتی مالوہ حضرت مولانا نور الحق صاحب نے ایک جملہ کہا سلمان اظہری صاحب کے تعلق سے، اس کے آگے مجھے پھر زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں رہ جائے گی، آپ سمجھ جائیں گے۔ گوالیار کی سرزمین پر مفتی مالوہ نور الحق صاحب قبلہ نے کہا، اگر آج امت سلمان اظہری صاحب کو سونے سے تولے پھر بھی سلمان اظہری صاحب کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے امت۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ارے جب کوئی ایمان لائے، نیک عمل کرے تو پھر اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ حضرت کا نعرے کے ساتھ استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تشریف لائیں۔ معزز و مقتدر نائبان رسول، اساتین اہل سنت، مشائخ ذوی الاحترام، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والإحسان، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ حضرات محترم،
خطیب ذیشان، خطیب شعلہ بار اور خطیب ہر دل عزیز حضرت علامہ مفتی ظفر نوری ازہری صاحب قبلہ سے بہترین گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے. علمی اور دلائل و براہین سے بھری ہوئی گفتگو. منبر پر مجھ سے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، خصوصیت کے ساتھ عزیز گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان صاحب ازہری، شہزادہ مفتی مالوہ، جن کے دم قدم سے آج مدھیہ پردیش میں سنیت جگمگا رہی ہے. ان بزرگوں اور علماء کی عنایتوں سے فقیر آپ کے سامنے حاضر ہے. وقت کی تنگی دامنگیر بھی ہے. حضرت نے اپنے عنایتوں سے میرے متعلق جو کچھ بھی فرمایا، اللہ مجھے ان کے حسن ظن کے مطابق بنائے. ہماری اپنی حیثیت اور ہماری اپنی عزت کیا ہے؟ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن ہماری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. ہم جیسے نکموں کو کون گلے لگاتا سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے. ہماری زندگی کا دار و مدار یہی ہے میرے عزیزوں. اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت ہی ہے جو آج ہمیں لوگوں کے درمیان محبوب اور معزز بناتی ہے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی عزت عطا کیا ہے وہ رسول اللہ کے قدموں کی بدولت. آپ کو بھی یہ جان لینا چاہیے مسلمانوں، تمہاری ہو یا ہماری ہو، ہماری عزت ہمارے اپنے اعمال سے نہیں، ہماری عزت نام مصطفیٰ سے ہے. آبرو ماں ز نام مصطفیٰ است. اقبال کہتا ہے آبرو ماں ز نام مصطفیٰ است. ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے. اگر وہ نام تمہارے سینوں سے نکل گیا تو تم چلتی پھرتی لاشیں ہو، پھر تمہارا کوئی زندگی میں پوچھنے والا نہیں ہے. آج اگر دنیا تم سے محبت کرتی ہے تو بھی اسی نام کی وجہ سے، اور دشمنی میں کڑ رہی ہے تو بھی اسی خطرے کی وجہ سے کہ انہیں احساس ہے کہ نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام جب بیدار ہو جاتے ہیں تو وہ روما کی بھی تخت کو الٹ دیتے ہیں. دنیا کو یہ پتا ہے قیصر اور کسریٰ سپر پاور طاقتوں کو بھی انہوں نے الٹ رکھا تھا، تو اسی لیے انہیں اٹھنے نہیں دیتے. اگر تم ٹارگٹ میں ہو تو صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ مصطفیٰ کی غلامی ہے ان کے ساتھ. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے میں شروع کرتا ہوں. اے میرے عزیزو، ہمیں بھی زندگی میں کس بات پر فخر کرنا چاہیے توجہ چاہتا ہوں. کس بات پر فخر کرو گے؟ فخر کرنے کی چیز کیا ہے؟ تم گاڑی بنگلے پیسوں پر فخر کرتے ہوں گے کہ میں نے اتنا بڑا گھر بنایا ہے، میرے پاس مرسیڈیز بینز ہے، میرے پاس آڈی ہے، فلاں ہے، وہ ہے. ان تمام دنیاوی مال اسباب پر اگر کوئی فخر کرتا ہے تو سنو، یہ بہت جلد تم سے ختم ہو کر کسی دوسرے کے پاس چلی جائیں گی. فخر کرنے کی جو چیز تھی وہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد خلافت میں سب سے پہلے آپ کو امیر المومنین کہہ کر پکارا گیا. آپ سے پہلے امیر المومنین کا لقب نہیں دیا جاتا تھا، خلیفۃ المسلمین تھے، خلیفہ رسول اللہ تھے. امیر المومنین جب کہا گیا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں جانتے ہیں کتنی بڑی زمین کے مالک تھے، کتنی بڑی زمین کے نگراں تھے. اس وقت مصر بھی ان کے زیر نگین تھا، فلسطین بھی، عراق بھی، شام بھی، یمن بھی، پورا حجاز، نجد، یہ پورا علاقہ جس میں آج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تقریباً 6 بڑے ملک اکیلے حضرت عمر کی نگرانی میں تھے، اور جس کا رقبہ ہوتا ہے تقریباً 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر. اتنی بڑی سلطنت کے مالک، اتنی بڑی زمین کے فرما روا، جب لوگوں نے آپ کو امیر المومنین کہا تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا سنو میں اپنی حقیقت بتاتا ہوں. میری اپنی حیثیت یہ ہے کہ
کہ میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، میرے باپ کا نام خطاب، لیکن بچپن میں 2 اونٹ سنبھال نہیں پاتا تھا، ان کو لائن میں لگا نہیں پاتا تھا، اور میرے باپ سے میں بہت مار کھاتا تھا۔ بکریاں، ایک روایت میں ہے کہ میں چند بکریوں کو لائن میں قطار میں نہیں کھڑا کر پاتا تھا، کوئی ادھر نکل جاتی کوئی ادھر نکل جاتی، میرے باپ مجھے اس بات پر بہت مارتے، میں بہت مار کھایا کہ 2 بکریوں کو مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا۔ لیکن اے لوگو، آج تم اسی عمر کو دیکھ رہے ہو جس کے ایک ہاتھ سے پورا مصر، عراق، شام، یمن، فلسطین، حجاز، نجد مکمل کنٹرول میں ہے اور عدل و انصاف قائم کیا ہوا ہے۔ یہ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر اگر عمر فاروق کی حکومت ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہماری عزت رسول اللہ سے وابستہ ہونے کے بعد ہے۔ حضرت عمر نے یہ ہمیں مزاج دیا کہ تاج آئے، تخت آئے، کچھ بھی آئے، لیکن اگر وہ نام مصطفیٰ سے آیا ہے تو برقرار رہے گا، حضور کے نام سے آیا وہ برقرار رہے گا۔ انہی صحابہ اور مجاہدین کا یہ نعرہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ آج اس بازار مصطفیٰ میں اپنے آپ کو بیچ کر کے تو دیکھو، دنیا تمہاری کیا تمہاری جوتی کی بھی قیمت نہیں لگا سکے گی، تمہیں خرید نہیں سکے گی۔ بازار مصطفیٰ میں بک جاؤ، بے دام ہی بک جاؤ۔ اس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے لیے فخر کا سب سے اعلیٰ سبب سمجھو، ان کے نام پاک کو۔ جن لوگوں نے ڈر کر سہم کر حضور کی سنتوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا، اپنی زندگی سے نکال دیا، ڈرے ہوئے کہ اگر اس نبی پاک کی سنت پر عمل کریں گے تو پتہ نہیں دنیا مجھے کیا کہے گی، ارے داڑھی رکھوں گا آتنکوادی نہ کہہ دیں، دہشت گرد نہ کہہ دیں، ٹوپی پہن لو تو ملا جی کہیں گے۔ تم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو اگر حقیر سمجھا تو اسلام سے نکل جاؤ گے، خارج ایمان، کافر ہو جائے گا آدمی۔ اور اگر تم نے دنیا کے ڈر سے ایسا کیا ہے تو ان بزدلوں کی جماعت سے کبھی ان کا گھر بھی سلامت نہیں رہے گا، کبھی گھر بھی تم صحیح سلامت نہیں رکھ سکو گے۔ ہاں، فخر سے کہو میرے نبی پاک کا چہرہ دنیا کا سب سے حسین چہرہ ہے، سب سے حسین چہرہ ہے، اور اگر سب سے حسین چہرے پر داڑھی آ سکتی ہے تو میرے چہرے پر کیوں نہیں آ سکتی؟ اور مجھے امن پسند ہونے کے لیے کسی غدار اور کسی ایرے غیرے نتھو کھیرے کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔ کوئی اگر دہشت گرد کہتا ہے، آتنکواد کہتا ہے، ٹیررسٹ کہتا ہے، تو کیا ان کے باپ کی سرٹیفکیٹ ہے جو یہ بانٹ رہے ہیں؟ ہاں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے پر اگر کوئی تانا دیتا ہے، کوئی تمہیں گالی دیتا ہے تو ڈرنے کی بات نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تم وہ برداشت کر لے جاؤ 100 شہیدوں کا ثواب تمہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے زمانے میں جب لوگ میری سنت سے دور بھاگ رہے ہوں، اگر کسی ایک بندے نے میری سنت کو زندہ کیا، اپنا لیا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے۔ تم کہاں بھاگو گے نبی پاک کے اخلاق اور ان کے کردار کو چھوڑ کر؟ اس راستے کو چھوڑ کر تم امن کسی اور کے ہاں چاہ رہے ہو، عزت کسی اور کے ہاں چاہ رہے ہو۔ میں ابھی علاقے کا نام نہیں بتاتا، ایک بڑے نیتا جی تھے، مسلمان لیڈر تھے، برسوں تک انہوں نے یہی سوچا کہ ارے ان کے درمیان میں رہیں گے، یہ تو سلم ایریا میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کے درمیان رہیں گے تو پتہ نہیں ہم کو دنیا کیا کہے گی، مسلمانوں کے ایریا میں رہتا ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ بڑے پوش علاقے میں جا کر رہے، فسادات ہوئے، گھر بند کر کے ان کو، ان کی بیوی کو، سب کو مار ڈالا، ختم ہو گئے۔ مجھے یہ بات یاد ہے میرے عزیزو، تم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق و کردار اور ان کی امت کو ہلکا سمجھ کر کسی اور جھنڈے تلے پناہ لینے کی کوشش کرتے ہو۔ قرآن نے بہت پہلے ہی کہا تھا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ یہود و نصارہ ہرگز تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ کیا سمجھتے ہو تم ٹوپی نکال لیں گے تو راضی ہو جائیں گے؟ داڑھی چھلا لو گے تو تم سے راضی ہو جائیں گے؟ کبھی نہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ تم سے راضی ہو ہی نہیں سکتے۔ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ تم ان کے دین میں داخل نہیں ہو جاؤ۔
تم اپنے آپ کو جتنا چاہے چینج کر لو، آخر میں ہو یہ جاتا ہے جس کو مشہور محاورے کے طور پر کہا جاتا ہے کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا۔ میں اس کو بدل کر کے کہتا ہوں شیر چلا کتے کی چال اور اپنی چال بھول گیا۔ مسلمانوں تم شیر ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے غلام، اور تم کسی اور کو راضی کرتے 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 اپنے آپ بدل گئے، اور تمہیں یہ پتہ ہی نہیں رہ گیا کہ میں پہلے کیسا تھا، تمہیں یہ یاد ہی نہیں رہ گیا کہ ہمارے اخلاق و کردار کیا تھے، ہماری سیرت کیا تھی۔ تم چند لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اگر جیتے ہو، ذلت مقدر بن کر رہے گی، ذلت ہمیشہ سر پر طاری رہے گی۔ بے خوف ہو جاؤ، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو اپنانے والے کو دنیا ہمیشہ تانا دیتی تھی، دیتی رہی ہے، لیکن کبھی میرے نبی پاک کے نام کو یہ ختم کر سکے اور نہ کر سکیں گے۔ وہ اللہ کا نور ہے جو ان ظالموں کے منہ کے پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکے۔ ہاں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہو، قرآن عظیم کی ذات ہو، اللہ رب العزت کی ذات ہو، یہ چند لٹیروں کے پھونکوں سے بجھائے جانے والے چراغ نہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ یرید ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ مولا فرماتا ہے کفار و مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھونکوں سے یہ نور الہی کو بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا چاہے کافر اس کو ناپسند کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے نام کو سربلند رکھے گا، قرآن کو بھی سربلند رکھے گا اگرچہ اسے ناپسند کرتے ہوں۔ لیکن اے مسلمانوں، میں تمہارے درمیان میسیج یہ دینے آیا ہوں، ان کے ڈرانے سے اگر ڈر گئے، ایک دن ایسا بھی آ جائے گا۔ مجھے وہ بات یاد آتی ہے، ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے، ایک آدمی بازار سے بکرا خریدا، بکرا خرید کر اپنے گھر جا رہا تھا، تین ٹھگی لٹیرے بیچ میں آپس میں فیصلہ کرتے ہیں اس کے بکرے کو لوٹنا ہے، لینا ہے۔ دیکھو میں یہ کوئی لطیفہ نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا جو چل رہا ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ ان تینوں نے اپنے آپسی منصوبے بندی کے ساتھ سڑک پر مختلف مقامات پر اپنے اپنے پوزیشن لے لی۔ جب یہ بندہ بیچارہ بھولا بھالا بکرا لے کر کے منڈی سے آیا تو ایک ٹھگی بیچ میں ملا، کہا میاں کتا کہاں سے خرید لائے، کتے کو کندھوں پر کیوں بٹھایا ہے؟ تو اس نے جھلا کر کے کہا کہ اندھے ہو، بکرا ہے، کتا کہہ رہے ہو؟ یہ بکرا ہے، کیا نظر نہیں آتا؟ سامنے والے ٹھگی نے کہا رے میاں کتا ہے، تمہیں کیا پتا، تم کندھے پر اٹھا لے جا رہے ہو۔ جھگڑا تو کیا اس نے اس کے ساتھ، اور اس کے بعد آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دور کے بعد دوسرا ٹھگی کھڑا تھا اور وہ آیا اور کہا میاں کتا تو بڑا اچھا ہے آپ کا۔ اس نے بھی سیم وہی جملہ کہا، کتا تو آپ کا بڑا اچھا ہے۔ تو اس بکرے والے نے سوچا کہ ارے پہلے والا وہ آدمی بھی کتا کہہ رہا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے اس سے بھی آرگیومنٹ کیا، کیوں میاں تم کو یہ کان بکرے کے نہیں دکھ رہے، اس کے سینگ نہیں دکھ رہے، یہ بکرا ہے کتا کہہ رہے ہو، کھر تو دیکھو۔ وہ تھوڑا بہت آرگیو کیا، دوسرے ٹھگی نے اس کو سمجھایا نہیں تمہیں شاید دھوکہ ہو گیا ہے، یہ کتا ہے بکرا نہیں ہے، سمجھ جاؤ میری بات۔ اس سے تھوڑا نرمی سے آرگیو کیا اور آگے بڑھ گیا۔ کافی دیر کے بعد تیسرا ایک آدمی ٹھگی وہی انہی کی جماعت کا، اس نے کہا کہ میاں کتا کتنے کا لے آئے؟ سیم وہی بات۔ اب اس کو اس کا شک بڑھ گیا کہ پہلا بھی وہی بول رہا تھا، دوسرا بھی وہی بول رہا ہے، تیسرا بھی وہی بول رہا ہے، کہیں مجھ سے تو خطا نہیں ہوئی، غلطی مجھ سے اتار دیا اس نے بکرے کو، اتار کر کے چیک کرنے لگا، کہا کہ یہ مجھے تو بکرا لگ رہا ہے۔ تیسرے نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ کتا ہے، تمہیں کیا ہو گیا، بھنگ پی کے آئے ہو، نشے میں ہو، فلاں فلاں چیزیں کہا۔ اس نے اس بکرے کے کان پکڑ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کی، گھر قریب آ گیا تھا، چوتھا ٹھگی تھا۔ اس نے کہا کہ میاں کتے کو تو بڑے اچھے انداز سے لے جا رہے ہو۔ اب اس کو یقین ہو گیا، اس نے بکرا پھینک دیا اور کہا مجھ سے غلطی ہوئی، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سب تو اسے کتا ہی کہہ رہے ہیں، میں غلطی سے بکرا لے آیا، بکرے کو میں غلطی سے کتا میں خود لے آیا۔ وہ اصلی بکرے کو چھوڑ آیا اور گھر آ گیا۔ یہ چاروں منصوبہ بند ٹھگی تھے جنہوں نے پہلے سے پلان بنایا تھا، پہلے والا یہ بولے، دوسرے والا یہ بولے، تیسرے والا یہ بولے، چوتھا یہ بولے، تاکہ چوتھے نمبر پر جب بولے گا تو اسے یقین ہو جائے گا کہ یہ بکرا نہیں کتا ہے۔ یہ دجالی میڈیا یہی کام کرتی ہے، یہ سارے ٹھگی اسی کام پر لگے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں
پہلے نمبر والا یہ چھی ٹی وی یہ بولے گا، اس کے بعد دوسری ٹی وی والا یہ بولے گا، تیسری ٹی وی والا یہ بولے گا. سننے والا یہ سمجھتا ہے روز روز یہی بولا جا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو بول رہے وہی سچ ہے اور میں اب تک ڈیفنس کرتا رہا. یہ میرے عزیزو اگر تم ان ٹھگی ٹی وی والوں کے پیچھے لگے رہ گئے تو ایک دن کتے ہی بن جاؤ گے. ہاں میری بات کو سمجھ لو، بات کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے. میں ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں جنہیں اپنے نبی پاک پر بھروسہ نہیں ہے، ان کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے. تم بتاؤ اس کائنات میں سب سے اعلیٰ اخلاق والا اگر کوئی ہے تو محمد رسول سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ بے شک. لا سکتے ہو اس نبی پاک کی کوئی مثال؟ لا سکتا ہے کوئی اس نبی پاک کی مثال؟ ان کے نہ اخلاق کی مثال ہے، نہ ان کے انقلاب کی مثال ہے، نہ ان کے علم پاک کی مثال ہے، بلکہ ان کے عکس جمیل کی کوئی مثال نہیں ہے. بے شک. میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جب مسلمانوں کو اتنا یقین ہے کہ میرا آقا سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے پاکیزہ ہے، ان دنیا والوں کے بھونکنے پر اگر تم اپنے آپ کو بدلتے رہ گئے، پتہ نہیں یہ کیا سمجھیں گے، تو پھر ایک دن تمہیں یہ کتا بنا کر چھوڑیں گے، تمہاری اپنی اصلیت بھی ختم کر دیں گے. تم نے آج صرف داڑھی ہی نکالی ہے نا، ٹوپی چھپا لیا ہے نا، آگے چل کر کے ہو سکتا ہے تمہیں چوڑیاں بھی پہنا دے، ساڑیاں بھی پہنا دے، تاکہ ان کو راضی رکھنا پڑے. اور اگر اسی حیثیت سے بزدلی کے ساتھ جیتے رہو گے، ایمان بھی ہاتھ سے جائے گا، قرآن بھی ہاتھ سے جائے گا، اور تمام چیزیں تمہاری جائیں گی. اسی لیے آج ہی سنبھل جاؤ. اگر دنیا مخالفت کرتی ہے کرنے دو، اسی لیے کہ میں کسی ایرے غیرے کا فالوور نہیں، میں تو محبوب رب العالمین کا فالوور، سبحان اللہ. جسے اللہ خود پسند کرتا ہے میں اس کا فالوور ہوں. اور دنیا کو یہ سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں غلام مصطفیٰ امن والا ہوتا ہے یا نہیں. علماء تو اب تک بیان کرتے ہی تھے ہم آتنک سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، دہشت سے. میاں کس کو تم صفائی دے رہے ہو؟ ان کتوں کو، ان کو صفائی دے رہے ہو؟ ارے یہ خود اتنے لٹیرے کہ جب کسی زمین پر اترے تو پورا بنجر بنا کر کے آئیں. ان کو ہم لوگ صفائی دے رہے ہیں. نہیں، ہم آتنکوادی نہیں ہیں، ہم دہشت گرد نہیں. ارے چوروں کو کیا بتایا جائے کہ ہم چور نہیں ہیں؟ خود چور ہیں وہ لوگ. آپ نہیں دیکھتے عراق کو تباہ و برباد کر ڈالا، وہاں سبزی نہیں اگتی زمین پر. آپ کو اندازہ ہے ہر دن جنازہ اٹھتا ہے ہر محلے سے، لاکھوں کے لوگ زیر زمین جا چکے. ملک شام کو اتنا توڑا گیا کہ ابھی اگر اس کو آباد کرنے پر ساری طاقتیں بھی جمع ہو جائیں 50 سال لگ جائیں گے. اتنا تباہ و برباد. ہر نئے میزائل، پیٹرول، ساری چیزیں وہاں ٹرائی کی جاتی ہیں. یہ وہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بڑی بڑی سپر پاور اور ویل ٹرینڈ اور اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ اور ماڈرن کہتے ہیں، اور ہمیں یہ درس دینے آئیں گے، امن کی بات کریں گے، یہ ہمیں اخلاق سکھائیں گے. میرے عزیزو، آپ کو میں بتاؤں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جہاد کیے بدر سے لے کر کے تبوک تک، آخری حضور کے 10 سال کے اندر کل 27 غزوات، بعض میں 17 ہے جس میں خود حضور تشریف لے گئے، چھوٹے بڑے ملا کر 17 غزوات یا 27 غزوات جس میں حضور شامل ہوئے. پتہ ہے آپ کو کل کتنے قتل ہوئے تھے ٹوٹل؟ آپ کو حیرت ہوگی، ٹوٹل پورے 10 سالوں کے اندر جو دشمن قتل ہوئے ہیں وہ 260 لوگ. 10 سال کے اندر 260 قتل ہوئے. جنگوں کے اندر کی بات کر رہا ہوں، جہاد کے اندر کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے بڑے تمام جہاد میں. اور مسلمانوں کی بھی اتنی قریب تعداد، کل ملا کے 500-600 سے زیادہ کی تعداد نہیں نکلتی 10 سال کے اندر. اور یہ ہمیں جنگوں کے اصول بتانے والے، امن کا درس پڑھانے والے، پاٹھ پڑھانے والے. اگر خالی 2 ہی جنگوں کی ہسٹری بتا دوں میں آپ کو، ورلڈ وار فرسٹ، ورلڈ وار سیکنڈ، اس کی آپ ہسٹری دیکھ لیں. ورلڈ وار فرسٹ جو پہلی عالمی جنگ ہے، 3 کروڑ لوگ مارے گئے تھے، 3 کروڑ. اور دوسری عالمی جنگ میں تقریباً 5 کروڑ. ارے میاں گاجر مولی کی طرح انسانوں کو کاٹا گیا. آج بھی کاٹ رہے ہیں، آج بھی. لیکن پھر میں یہ کہتا ہوں کہ صفائی دینا بند کرو. ان چوروں کو کیا صفائی دیں جن کے ہاتھ خون سے لال ہیں اور جو گردنوں پر کرسی بچھائے ہوئے ہیں، ان کو ہم صفائی دیں گے؟ میں تو اس بات کا قائل نہیں کہ انہیں جا کر کے صفائی دی جائے کہ ہم امن والے لوگ ہیں. کیوں میاں، تم کون ہو ہماری جانچ پڑتال کرنے والے؟
ہمارے نام میں ہی اللہ تعالیٰ نے پیس اور امن رکھا ہے، اسلام کے ہم خواہاں ہیں، الگ سے ہمیں صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی نسبت پہ فخر کرنا ہو تو مصطفیٰ کی نسبت پہ فخر کرو۔ سبحان اللہ۔ تمہارے پاس اور کون سی دولت ہے میرے عزیزو؟ بتاؤ، سب تو لٹ گیا نا؟ کیا ہے تمہارے پاس آج؟ اور اس سے کچھ لوگ مایوس ہوتے ہیں، نروس ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ انہیں مایوس کر جاتے ہیں کہ اب تمہارے پاس کچھ ہے نہیں، تمہاری لیڈرشپ نہیں، قیادت نہیں، سیاست نہیں، دولت نہیں، طاقت نہیں۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، سب نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کچھ ہے ہی نہیں نا ہمارے پاس، ہم ہر چیز میں بیکورڈ، ہر چیز میں پیچھے پسماندہ سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن اقبال نے کہا تھا نا امید نہ ہو اقبال اس کشت ویران سے، ہاں ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی، ذرا نم ہو۔ ہم اپنی اس کشت ویران سے آج بھی نا امید نہیں، ہونے دو سیاست کسی اور کے پاس، طاقت کسی اور کے پاس، دولت کسی اور کے پاس، سارے شعبے کسی اور کے پاس۔ دنیا کو میں بتانا چاہتا ہوں ساری دولتیں طاقتیں تمہارے پاس، مدینہ کا تاجدار ہمارے پاس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ناموس رسالت، سبحان علامہ سلمان اظہری صاحب قبلہ، سبحان۔ یہ فخر کی بات نہیں ہے مسلمانوں، تمہیں اس سے بڑے فخر کی بات کیا ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جو تمہارے سینوں میں آج ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا اس کو کروڑوں کی بھی قیمت نہیں لگا سکے، جو تمہارے سینوں میں آج بھی موجود ہے۔ مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ ہم راستے سے بھی کیوں نہ گزر رہے ہوں، اذان میں اگر مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیا تو بے اختیار ہمارے انگوٹھے لبوں تک چلے جاتے ہیں، چوم لیتے ہیں، آنکھوں سے لگا لیتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں میاں؟ کیوں کرتے ہو یہ انگوٹھے؟ کیوں چومتے ہو؟ آنکھوں سے کیوں لگاتے ہو؟ میرے عزیزو، یہی تمہارے دل کے اندر موجود وہ شمع ہے میرے مصطفیٰ کی محبت کی، جو تمہارے ہاتھوں میں حرکت پیدا کرتی ہے کہ نام کسی اور کا نہیں، میرے محبوب کا آیا۔ آج بھی یہ کیفیت ہے کہ نہیں ہمارے پاس؟ تمہارے سینوں میں اب بھی وہ دولت ہے، تو لہٰذا دوسری دولتوں کی طرف توجہ نہ کرو، دولتوں پر توجہ نہ کرو، بس ایک بار تمہیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شعر جس دن یہ سمجھ جائے گا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور جس دن تم یہ بتا دو گے تو پھر میرے عزیزو دنیا 100 سال کے لیے سو جائے گی، 100 سال کے لیے انہیں پیچھے جانا ہوگا۔ جو آج بار بار تمہیں ٹارگٹ کرتے ہیں وہ صرف اس لیے کہ سویا ہوا ہے یہ مسلمان، یہ سویا ہوا ہے، اپنے ہی نبی کو بھولا ہوا ہے، اپنی ہی شریعت کو فراموش کیا ہوا ہے، اس نبی پاک کے اخلاق کو یہ خود اپنے گھر میں مردہ کیا ہوا ہے۔ اس لیے مجھے وہ اسپین کی ایک بات یاد آتی ہے، ایک میوزیم میں نے اس سے قبل بھی کہا ہے کافی تقریروں میں، ایک میوزیم میں اسٹیچو رکھا ہوا ہے، ایک یہودی اس کی زیارت کے لیے گیا تھا۔ اسٹیچو میں کیا دکھایا گیا ہے؟ اس میوزیم میں ایک مسلمان سجدہ کر رہا ہے، اس کی پیٹھ پر ایک عیسائی کھڑا ہے اور اس کے کندھے پر یہودی کھڑا ہے، یہودی سب سے اوپر ہے، مسلمان جھکا ہوا ہے، سجدے میں ہے، اور عیسائی اس کی پیٹھ پر بیٹھا ہے اور اس کے کندھے پر یہودی کھڑا ہے۔ یہودی تورات لے کر کھڑا ہے، عیسائی اپنی بائبل لے کر کھڑا ہے، اور مسلمان سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ دیکھنے میں تو یہی لگ رہا تھا مسلمان کو جھکایا ہوا ہے اور یہ دونوں اوپر ہیں۔ یہودی جو ایک ربی تھا، ایک عالم تھا، حاخام تھا، وہ کہا کہ مجھے ملنا ہے اس کے ڈائریکٹر سے، میوزیم کے ڈائریکٹر سے ملاقات کیا، کہا کہ اس اسٹیچو کو ہٹا دو یہاں سے۔ اس نے پوچھا آپ کون سے فرقے سے تعلق رہتے ہیں، کون سے دین سے؟ کہا میں جیو ہوں، یہودی ہوں۔ کہا پھر آپ کو تعجب کی کیا بات ہے، ہم نے تو آپ کو سب سے اوپر دکھایا ہے۔ یہ دیکھو اسٹیچو کے اندر مسلمان سب سے نیچے ہے، اس کی پیٹھ پر عیسائی ہے، اس کے کندھے پر تو آپ کھڑے ہیں، آپ تو سب سے اوپر ہیں، آپ کو تکلیف کس بات کی؟ اس یہودی نے کہا تم تو صرف اتنا ہی دیکھ رہے ہو، اس کا دوسرا میسج یہ ہے کہ اگر وہ مسلمان اٹھ گیا،
اگر وہ سجدے سے اٹھ گیا تو اس جو پیٹھ پہ کھڑا ہے یہ بھی خطرے میں، میں بھی خطرے میں ہوں، کیا بات، دونوں خطرے میں ہیں۔ ہاں کوئی اس کو اٹھانے والا اگر آ گیا تو اس کا دوسرا میسج بھی یہ ہے میرے عزیزو، اسی کو تو اقبال نے کہا تھا کہ نکل کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز وہ وقت آئے گا جب دنیا انقلاب دیکھے گی۔ ہاں ہم امن کے دائی کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، اور ہم نے زمین کو کبھی فساد سے ناپاک نہیں کیا۔ اگر اس زمین کو یا کسی بھی زمین کو قتل و غارت سے اور فساد و فتنے سے ناپاک کیا ہوتا تو 1400 سال تک اسلام کا یہ پودا لہلہارا نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، اسلام کبھی قتل و غارت اور خون ریزی سے نہیں پھیلا، یہ محبتوں کے دائی، محبتوں کے امین رہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج آپ کو صرف اور صرف یہ بیداری لانا ہوگا کہ فخر کرو تو میرے مصطفیٰ کریم کے نام پر فخر کرو، اور بغیر کسی جھجک کے آؤ ان کی سنتوں کی طرف، آؤ ان کے اخلاق کی طرف۔ ان کے کردار سے بہتر کوئی کردار ہے آج؟ قرآن نے بھی کہا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے حبیب کے پیچھے چلو، میرے حبیب کے پیچھے چلو، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ اس نبی کے پیچھے چلنے والوں کا حال یہ ہے میرے عزیزو، وہ صحابہ کی زندگیاں تو دیکھیں جو کبھی بلال حبشی کو مکہ والے غلام کی حیثیت سے رکھتے ہیں، پوری زندگی غلامی کیا مکہ میں جب تک تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے جمال جہاں آرا کو دیکھا، ایمان لے آئے، کلمہ طیبہ پڑھا، اس کے بعد مصیبتیں تو شروع ہو گئیں۔ مصیبتیں اتنی شروع ہوئی کہ انگارے دہکا کر کے سلایا جاتا، پیر میں رسی باندھ کر اوباشوں کے ہاتھوں دیا جاتا، مکہ کی گلیوں میں انہیں ننگی پیٹ کھینچا جاتا، کوڑے مارے جاتے، ایک لوہے کے ڈرم میں انہیں دن بھر ڈال کر رکھا جاتا۔ کون سی مصیبت نہیں ڈالی گئی؟ ہر مشقت و مصیبت کو اس بلال حبشی نے برداشت کیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بازار مصطفیٰ میں بیچا تھا۔ اب اس کی لاج رکھنا بھی ہے، کیا یہاں سے اگر پھرا تو پھر کہیں اور مقام نہیں ملے گا۔ ہاں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اب سنیے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، تکبیر، رسالت۔ میرے عزیزوں، بلال حبشی نے مصیبتیں مشقتیں اٹھائی، لیکن کیا اس در مصطفیٰ کو چھوڑا کبھی ایک دن؟ کبھی ان کو راضی کرنے کے لیے ایک بار کہہ لیا ہوتا کہ نہیں محمد کو میں نہیں مانتا، کوڑے پڑھنا تو بند ہو جاتے، جبکہ اسلام نے اجازت دیا ہے کہ اگر جان جانے کا خطرہ ہے اور زبان سے کوئی ایسا کلمہ تمہاری ناپسندیدگی کے ساتھ، دل کی ناپسندیدگی کے ساتھ نکالو گے تو اللہ اسے معاف کرے گا، ایمان نہیں جائے گا۔ لیکن ان صحابہ نے ان رخصتوں پر کبھی عمل نہیں کیا، ان رخصتوں پر نہیں، بلکہ وہ مشرکین اور دشمنوں کے کوڑوں کے سامنے بھی محمد آ محمد آ، احد احد، یہ نعرے ان کے کبھی نہیں گئے۔ انہوں نے بے وفائی نہیں کی، نہ ہی اس راستے کو کبھی چھوڑا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں میرے عزیزو، جب وہ اتنی وفاداری کے ساتھ اس دامن سے وابستہ ہوتے ہیں، وہ دن بھی آئیں گے، وہ دن بھی آئیں گے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمیشہ رات ہی رہے گی؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا، اجالا بھی آنا ہے۔ جو آج یہ سمجھ رہے ہیں، جو آج تخت نشیں ہیں، وہ نشے میں چور یہ سمجھ رہے ہیں کہ تخت اب ہمیشہ ہمارا ہونے والا ہے۔ انتظار کرو کہ تخت الٹ کر کبھی گردن پہ بھی پڑ جاتا ہے، کبھی ہمیشہ رات نہیں رہتی۔ اگر ہمیشہ رات رہنا ہوتا تو فرعون اب تک جی رہا ہوتا، قارون و شداد اب تک لوگوں کی گردنوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے۔ ہاں دنیا پلٹتی ہے میرے عزیزو، اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں، آپ بھی نا امید نہ ہو، ہم بھی نہیں ہوتے، علماء بھی نہیں ہوتے، کچھ دیر کی خاموشی ہے، یہ جو ہے کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا، انشاءاللہ آئے گا۔ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا،
آج تمہارا وقت ہے، ہمارا دور ہے، کیا بات آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے دور کا مطلب کیا ہے، ہمارے دور کا مطلب امن کے دور کا، جہاں ہر کوئی امن کا، سکون کا سانس لے سکے۔ بلال حبشی آزاد کیے گئے، حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں چھڑا لیا، مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، ساری مصیبتیں ختم ہو گئیں، مشقتوں سے آزاد ہو گئے، لیکن وہ داغ دھبے جو پیٹھ پر تھے جلے ہوئے وہ باقی تھے، وہ باقی تھے۔ جانتے ہیں آپ حضرت عمر خلیفۃ المسلمین ہیں، اور وہ عمر جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ مائک کو کیوں بگاڑ دیے، پہلے اچھا تھا۔ وہ عمر حضرت بلال کو جب بلاتے تھے تو کیا کہہ کر بلاتے تھے جانتے؟ یا سیدنا بلال۔ وہ حبشی غلام تھے، لیکن حضرت عمر جب ان کو بلاتے تو یوں کہتے اے ہمارے آقا بلال آپ آئیے، آقا کہہ کر بلاتے۔ حضرت بلال آ کر کہتے اے عمر امیر المومنین، آپ مجھ جیسے کو آقا کیوں کہتے ہیں، سیدنا کیوں کہتے ہیں؟ حضرت عمر کہتے اے بلال، جو میرے مصطفیٰ کی محبت میں تم نے داغ لیے ہیں وہ ہم نے نہیں لیے، جو زخم تم نے کھائے ہیں وہ ہم نہیں کھائے، ذرا وہ جبہ تو اٹھاؤ، تمہاری پیٹھ تو دکھاؤ، جو انگاروں پر سو کر تم نے داغ دھبے اپنے جسم پر لیے۔ عمر یہ چاہتا ہے کہ اپنے لبوں سے اس کے بوسے لے لے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری میں جنہوں نے زخم کھائے، کیا ان کی عزت نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہو کہ ان کی عزت نہیں ہوتی؟ عزت کا اللہ اکبر مقام یہ ہے، 6 ہجری کے بعد، صرف 6 ہجری کے بعد واپس میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ آئے، فتح مکہ ہوا، تاریخ طویل ہے، بغیر جنگ و جدال کے مکہ فتح ہوا، حرم کعبہ میں حضور داخل ہوئے، اور پہلی اذان اور پہلی نماز حرم کعبہ میں جماعت کے ساتھ ادا ہونی ہے، تو جانتے ہیں اذان دینے کے لیے کعبے کی چھت پر میرے آقا نے کس کو چڑھایا؟ سب جانتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا بلال اوپر چڑھو اور اذان دو، اوپر چڑھو اور اذان دو۔ اجلہ صحابہ بھی وہاں تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عباس، عبداللہ ابن مسعود، کتنے بڑے بڑے صحابہ تھے۔ پورے مجمع میں میرے آقا نے بلال حبشی کو کہا جاؤ اوپر چڑھو، اور اذان دینا بھی تھا، کسی چھوٹی اونچے ٹیلے پر، کہیں میزانہ پر کھڑے ہو کر اذان دیتے نہیں، کعبے کی چھت پر۔ اس کے بعد پھر کیا آج بھی کعبے کی چھت سے اذان ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ وہ ایک ہی فتح مکہ کا دن تھا جب بلال کو کہا گیا کہ کعبے کے اوپر سے اذان دو۔ شارحین فرماتے ہیں اس میں حکمت میرے مصطفیٰ کی یہ تھی تاکہ دنیا کو یہ بتایا جائے اے دنیا والو دیکھو، جب میری محبت میں زخم کھاتا ہے کعبہ بھی اس کے قدموں کے نیچے ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ اللہ کعبے کی چھت کے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ تو مقام کی بات کرتے ہو میاں، عزت کی بات کرتے ہو، آؤ ذرا میرے مصطفیٰ کی محبت میں کچھ زخم کھا کے تو دیکھو۔ اب وہ غیرت مند رسول ہیں، وہ غیرت مند رسول ہیں، ان نیتاؤں کی طرح سے نہیں کہ تمہیں بھیڑ میں جمع کر لیا اور ڈنڈے پڑے تو وہ خود بھی چلے گئے تمہیں بھی چھوڑ دیا۔ نہیں، میرے مصطفیٰ کریم کا حال یہ ہے کہ میں نے خود بذات خود، میں نے خود محسوس کیا ہے۔ ابھی چند دنوں قبل ایک جیل میں رہنے والے چند نوجوانوں کی میرے پاس چٹھی آئی تھی۔ میرے عزیزو، میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، وہ ایسے نوجوان جو ناموس مصطفیٰ پر گئے ہوئے، حضور پاک کی محبت میں گئے ہوئے، بڑی تفصیلات ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں۔ انہوں نے لکھ کر کے یہ بھیجا کہ ہم آپ کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں۔ شب برات تھی، شعبان کی 15ویں رات، ہم عبادت کے لیے اپنے حجرے میں اپنے کمرے میں تیار ہو رہے تھے۔ رات کے وقت اچانک ایک تیز روشنی آئی، بہت تیز روشنی، جیل کے اندر موجود ہیں وہ نوجوان۔ اچانک تیز روشنی آئی، اتنی تیز کہ ہماری آنکھیں چندیا رہی تھی، جیسے کسی کو دیکھ نہ پائیں، اور ہم آنکھیں مسل رہے تھے اور ہم سوچ رہے تھے کہ یہ کمرے کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اچانک ایک بھاری بھرکم آواز آئی، گھبراؤ مت، میں محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر، رونگٹے کانپ گئے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ عزیزان گرامی،
اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیوانوں کو کبھی آوارہ نہیں چھوڑا. جو ان کے نام پاک پر ذرا برابر بھی مصیبت اٹھاتا ہے وہ مصطفیٰ یہاں بھی اسے نہیں چھوڑیں گے, قبر میں بھی نہیں اور حشر میں بھی نہیں چھوڑیں گے. بے شک وہ ان کے ہاتھ کو پکڑ کر لے جائیں گے جنت تک. اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں اعلیٰ حضرت نے کتنا بہترین میسج دیا تھا تمہیں. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. وفاداری کرو میرے عزیزوں. اے میرے عزیز بچوں, اے نوجوانوں, میری تقریر کا خلاصہ لب لباب یہی ہے, تم ہزار فتنوں میں اگر ملوث ہو گئے تو یہ امت مصطفیٰ کو توڑ دیا جائے گا. میرے آقا نے فرمایا تھا یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. آقا فرماتے ہیں ان قریب تم ایک زمانہ دیکھو گے ساری قومیں میری امت پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پر جھپٹتا ہے, سب تم پر ٹوٹ پڑیں گی. حضور سے صحابہ نے پوچھا یومئذ من قلۃ نحن یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کیا اس زمانے میں ہماری تعداد بہت کم ہوگی, کیوں ایسا ساری قومیں ہم پر ٹوٹ پڑیں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَكِنَّكُمْ كَثِيرُونَ غُثَاءً كَغُثَاءِ السَّيْلِ, نہیں تمہاری تعداد تو بہت ہوگی لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی. سمندر کے جھاگ کی طرح پیوریٹی تمہارے اندر نہیں ہے, تمہارے اندر ایمان کی وہ مضبوطی اور طاقت نہیں ہوگی, تم اڑتے رہو گے کبھی اس کے ہاں کبھی اس کے ہاں, کبھی اس کے ہاں کبھی اس کے ہاں. یہ سمندر کے جھاگ کا مطلب کیا ہے؟ ادھر سے ہوائی اڑ گیا, ادھر سے ہوائی اڑ گیا. اے مومنو تمہاری یہ شان نہیں ہے. تم فٹ بال کی گیند کب تک بنے رہو گے کہ ہر کوئی تمہیں ٹھوکر سے اچھالتا رہے, ادھر سے اچھالا اس کی گود میں پڑے, ادھر سے اچھالا اس کی گود میں پڑے, تمہارا اپنا کوئی پرچم ہی نہیں رہا. تم خیر امت ہو, رسول اللہ کی وہ امت جس کے راستے سے گزرتے چاند سلامی دیا کرے, سبحان اللہ, شجر و حجر تمہاری بلائیں لیا کرے, جنگل کے درندے تمہارے مطیع فرما بردار ہوا کرتے. ہماری تاریخ ہے کہ بربر قوم کے پاس بھی صحابہ گئے تھے افریقہ کے, تو ان افریقہ کے وحشی لوگوں نے بھی اپنے سر جھکائے اور میرے مصطفیٰ کے نغمے پڑے تھے. کیوں؟ اس صحابہ کے اخلاق و کردار ویسے تھے, انہوں نے نبی پاک کو کبھی نہیں چھوڑا. ان سے جو منہ پھرا ساری دنیا سے ہمارا منہ پھر گیا. یہی ہے جو اقبال نے کہا تھا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں. کرنا کیا چاہیے آپ کو؟ آج بھی ایک ہی چیز ہے, ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی کی, محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. تمہاری زندگی کا خلاصہ ایک ہی ہے. اٹھو اے نوجوانوں, تلاشو اس نبی پاک کی سیرت کو. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مفتیان کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں, دارالفتائیں ہیں ہر جگہ, دارالقضا بھی کھلے ہوئے ہیں مسلمانوں کے معاملات کو حل کرنے کے لیے. لیکن ان مفتیوں سے پوچھو, ان علماء سے پوچھو, کثرت سے تمہارے پاس کون سے سوالات آتے ہیں؟ استفتاء کیا کیا جاتا ہے؟ علماء سے بھی کیا پوچھے جاتے ہیں بات؟ طلاق کے مسائل, عدت کے مسائل, خلا کے مسائل, جائیداد کے مسائل, وراثت کے مسائل, یہی چیزیں نا. تم نے شادی بیاہ نکاح کے بعد طلاق کے مسائل کو دارالفتاء سینٹر سمجھ لیا. کیا کبھی نائبان رسول سے آ کر کے یہ پوچھا کہ حضرت میری شادی ہونے والی ہے, مجھے ذرا یہ بتائیں کہ میرے مصطفیٰ نے کیسے شادی کی؟ سوال کیا کبھی؟ میرے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے, رسول اللہ کے گھر میں بھی بیٹے کی ولادت ہوئی تھی, میرے آقا نے اس وقت کیا کیا تھا مجھے بتا دے, میں بھی وہ کروں گا. ان سنتوں کی طلب تک نہیں رہ گئی لوگوں کو. آپ روز دکان کھول رہے ہیں, روز تجارت کے الگ الگ دھندے. علماء کو فاتحہ خانی کے لیے تو رکھا ہے, کیا یہ مولوی صاحب فاتحہ پڑھ دے میری دکان چمک جائے, لیکن کبھی یہ پوچھا رسول اللہ نے بھی تجارت کی تھی, میرے آقا کی تجارت کی سنتیں مجھے بتا دے تاکہ میں ان کے طریقے پر چلوں. میری دکان کھلے تو رسول اللہ کے طریقے پر کھلے, میں بازار میں بیٹھوں تو مصطفیٰ کے طریقے پر بیٹھوں, ان کے بتائے ہوئے اصول پر. علماء کو پوچھ لو کتنے لوگوں نے آپ تک پوچھا, میاں ان کی بات مجھ سے کم لوگوں نے پوچھا, شاید آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں.
یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ تم ان کے طریقوں کو چاہتے نہیں اب تم نے صرف اور صرف دین کو یہ سمجھ رکھا کہ صرف طلاق عدت نکاح کے مسائل پوچھے جائیں گے. نہیں میرے عزیزو، جو عاشق ہوتا ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ادائیں پوچھتا ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے پوچھتا ہے. امام احمد بن حنبل کے بارے میں نے پڑھا. تربوز جانتے ہیں؟ کلنگڑ کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں؟ تربوز. ہمارے یہاں ممبئی میں کلنگڑ کہتے ہیں. تربوز جو اندر سے لال ہوتا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کھانے کی بڑی خواہش تھی اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ رسول اللہ نے بھی کھایا ہے، حضور کی سنت بھی ہے، لیکن زندگی بھر کھائے نہیں. مریدین نے، آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے اور آپ کو پسند بھی ہے، کھاتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں میں حضور کا وہ طریقہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ کتنے ٹکڑے کر کے کھائے تھے، مجھے اب تک وہ طریقہ نہیں ملا، اس لیے انتظار کر رہا ہوں. میاں ان کو اگر ایک تربوز بھی کھانا ہوتا تو میرے مصطفیٰ کے نقش قدم دیکھتے، حضور کے اخلاق و کردار دیکھتے. یوں ہی وہ فلک کے ستارے نہیں بنائے گئے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے میرے مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کرتے. بایزید بستامی دعا کیا کرتے ہیں جانتے ہیں؟ ایک دن رو رہے تھے مسجد میں بیٹھ کر. مرید نے پوچھا کہ حضور رو کیوں رہے ہیں آپ؟ کہا موت قریب آتی نظر آ رہی ہے، دن بہت کم رہ گئے میری زندگی کے، لیکن میری ایک دعا قبول نہیں ہوئی. کہا کون سی دعا آپ کی قبول نہیں ہوئی؟ آپ نے کہا میں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی، اے اللہ میں تیرے نبی کی جتنی سنتیں جانتا ہوں ان سب پر جب تک میں عمل نہ کر لوں مجھے موت نہ دینا. جب تک میں تیرے نبی کے ہر طریقے پر عمل نہ کر لوں تب تک مجھے موت نہ دینا. اللہ کیسی خواہشیں تھیں، کیسی تمنائیں تھیں. تمہیں جو طریقے معلوم ہے اسے نکال کر پیٹ پیچھے پھینکے ہو اور وہ ڈھونڈ کر کے عمل کرنا چاہتے. تو لوگوں نے پوچھا تو آپ کو تو ہم دن رات سنتوں میں دیکھتے ہیں، حضور کے طریقے پر دیکھتے ہیں، آخر کون سی سنت پر آپ نے آج تک عمل نہیں کیا اور آپ سے وہ چھوٹی جا رہی؟ آپ نے کہا ایک سنت ہے، میں نے پڑھا تھا حضور کے متعلق کہ ایک دن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جا رہے تھے، فجر کا وقت تھا، مسجد کے اندر ہی پہنچے تھے کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گئے. بچوں کے رونے سے وہ نبی بے قرار ہوتے تھے. وانی سے بے کساں چارہ سازے درد منداں، کسی کے رونے کو برداشت نہیں کرتے تھے. عزیز علیہ ما عنتم، قرآن کہتا ہے تمہارا تکلیف میں پڑھنا رسول کو دیکھا نہیں جاتا. میرے آقا رک گئے، لوگوں سے پوچھا کہ کون ہے یہ بچہ رو رہا ہے، کس کے گھر کا بچہ ہے؟ لوگوں نے تلاش کے بعد بتایا کہ ایک یہودی کے گھر کا بچہ رو رہا ہے، پڑوس میں قریب میں. حضور فرماتے ہیں چلو اس کے گھر جا کے دیکھتے ہیں بچہ کیوں رو رہا ہے. گئے اس یہودی کے گھر، پوچھا کہ تیرا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا میرے گھر میں فاقہ ہے، بھوک کی شدت کی وجہ سے بچہ رو رہا ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز میرے گھر میں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے کھجور منگوائے، اپنی زبان مبارک سے تر کیا اور اس بچے کے منہ میں ڈالا. بچے کے منہ میں جیسی کھجور پہنچی وہ بچہ مسکرا پڑا اور یہ انی سے بے کساں بھی مسکرا دی. انہیں صرف اتنا تھا کہ امت کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا درد نہیں دیکھنا چاہتے، مسکراتے رہو. چل پڑے اور مسجد نبوی میں گئے. حضرت بایزید فرماتے ہیں میں نے یہ پڑھا تھا لیکن مجھے اس سنت پہ عمل کا آج تک موقع نہیں ملا. میاں یہ تو جان بوجھ کے کرنے والی سنت تو ہے نہیں، خود سے اختیاری طور پر کرنے والی تو ہے نہیں. حضرت بایزید کہتے موقع ہی اب تک ایسا نہیں آیا کہ اس سنت پہ عمل کرو. 2 ہی دن کے بعد آپ بیمار بہت تھے. حضرت بایزید مسجد میں جا رہے تھے، اچانک فجر کے وقت آپ کو بھی بچے کے رونے کی آواز آئی. پوری طاقت جمع کر لیا، پلٹ آئے، کہا جلدی معلوم کرو کہاں سے بچہ رو رہا ہے. لوگوں نے کہا کہ ایک عیسائی کے گھر کا بچہ ہے. کہا کہ مجھے جانا ہے اس کے گھر، چلو لے چلو. گئے، قریب میں تھا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کیوں بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا گھر میں اندھیرا بہت ہے، چراغ نہیں ہے اور دیا جلانے کی پیسے ہمارے پاس نہیں، روشنی نہ ہونے سے بچہ رو رہا ہے. حضرت بایزید بستامی اپنے گھر سے چراغ منگاتے، دیا روشن کیا، اس کے گھر میں روشنی آئی اور خود آپ نے اپنے گھر سے بھی کھجور منگوائی اور اس کھجور کو نرم کیا، اس بچے کے منہ میں ڈالا. بچے نے مٹھاس پائی اور روشنی پائی.
بچے کا رونا بند ہوا، مسکرانے لگا۔ حضرت بایزید بسطامی اپنا دامن اٹھا کر بارگاہ الہی میں شکر کرتے ہوئے باہر آنے لگے۔ اے اللہ تیری شان کہ مجھے اس سنت پہ بھی عمل کا موقع دے دیا۔ لیکن باہر نکل رہے تھے، اس عیسائی نے پکڑ کر پوچھا، بایزید تیرا میرا کوئی خونی رشتہ تو ہے نہیں، مذہبی رشتہ بھی ہے نہیں، ہم دونوں ایک دوسرے سے بڑے دور ہیں، بچہ میرا رو رہا ہے، پریشانی تمہیں کیوں ہو رہی ہے؟ بچہ میرے گھر کا پکار رہا ہے، بے قراری تمہیں کیوں ہے؟ بایزید بسطامی پلٹ کر کہتے ہیں، نادان یہ بایزید کا عمل نہیں تھا، یہ میرے آقا کا عمل تھا، میں نے ان کی صرف سنت پر عمل کیا ہے۔ اس عیسائی نے دیکھا ان کی زبان کی تاثیر اتنی تھی کہ دامن پکڑ لیا اور کہا، اے بایزید اسی دربار کا مجھے بھی غلام کیوں نہیں بنا دیتے؟ جب غلام کا یہ حال ہے تو آقا کا حال کیا ہوگا؟ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی۔ عزیزان گرامی وقار، یہ پوری دنیا میں آج جو چمک ہے، جو دمک ہے، جو رونقیں ہیں، کیا سمجھتے ہو کہ صرف تلواروں کی جھنکار سے آئی ہے؟ نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کے اخلاق سے آئی ہوئی ہے۔ میرے آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کے ساتھ تلوار کا اپنی جگہ پر مقام ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں، اس کا اپنی جگہ پر مقام ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم کے اخلاق کیا یہ ختم تو نہیں ہوئے؟ آج مجھے بتاؤ، میرے نبی پاک کے اخلاق و کردار کو دوسری قومیں اٹھائیں گی یا تم وارث ہو، تم سفیر ہو، تم حضور کے دیوانے، تم ان کے نعرے لگانے والے؟ تو دنیا تمہاری زندگی میں تلاشے گی، تمہاری صبح و شام کو دیکھے گی۔ یہ بات بات پر محمد محمد کہتا ہے، لیکن نہ اس کا کھانا ویسا ہے، نہ اس کا پہننا ویسا ہے، نہ اس کا چلنا ویسا ہے، نہ اس کا بولنا ویسا ہے، نہ اس کے معاملات ویسا ہے، تو پھر بات کیوں اس نبی کی کرتا ہے؟ عزیزان گرامی وقار، دنیا کو اتنا نا امید اور مایوس نہ کرو اپنے نبی پاک سے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک آج دنیا اگر پہنچ سکتی ہے تو وہ تمہارے اخلاق و کردار سے پہنچے گی۔ تم ترجمان ہو، اس طریقے کو چھوڑ دو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ اقبال نے سچ کہا تھا، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اور کیا ہی بہترین بات اس نے کی۔ میں نے کچھ سیمینار دیکھے، کچھ بڑے بڑے دانشور بیٹھ کر کے میٹنگ کر رہے ہیں ہمارے مسلمانوں میں، ہاں بڑے بڑے وہ مفکر لوگ ہیں، چہرے پر داڑھی کا ایک بال بھی نہیں ہے، لیکن بڑے مفکر لوگ ہیں، قوم کی مستقبل کے بارے میں وہ سیمینار کر رہے ہیں، لیکن اس میں وہ یہی بتاتے ہیں کہ فائنانشیلی بہت کمزور ہیں مسلمان، طاقت کے اعتبار سے بڑے پریشان ہیں یہ لوگ، اس کی وجہ سے یہ مین اسٹریم میں نہیں آ پاتے اور ترقی میں نہیں آ سکتے۔ یہ سب سیمینار کرتے کرتے تم تھک جاؤ گے، تم اصل وجہ سمجھ ہی نہیں سکے بے اقتدار کیوں ہے۔ اقبال بہت پہلے ہی کہا تھا، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، مال نہیں ہونے کی وجہ سے تم زوال پذیر نہیں ہو، ایک ہی وجہ ہے، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ جب جتنا دور جاؤ گے اتنا دنیا مارے گی۔ تم اخلاق رسول کے ترجمان ہو، آج بھی ان کے پروپیگنڈوں کو چھوڑو، یہ دجالی میڈیا کا کام یہی ہے، وہ پروپیگنڈا کرے، لیکن تم تو ثابت کر سکتے ہو۔ تمہیں پتا ہے یہ آج نہیں، مکہ والوں نے اس سے بڑے بڑے پروپیگنڈے پھیلائے تھے، کیا میرے نبی کو شاعر نہیں کہا انہوں نے، جادوگر نہیں کہا، مجنون نہیں کہا، سب بڑی بڑی باتیں پھیلائی تھی، لیکن روز بروز اسلام بڑھتا ہی جاتا تھا۔ جن کے گھروں میں جا کر یہ تبلیغ کرتے تھے کہ محمد مجنون ہے، نعوذ باللہ، شاعر ہے، ساحر ہے، جن کے گھروں میں جا کر کہتے تھے، انہی کے بچے میرے مصطفیٰ کے دیوانے بنتے تھے، انہی کے بچے نکلتے تھے۔ جن لوگوں پر انہوں نے ہتھیار آزمائے، لیکن مولا تعالیٰ نے انہی گھروں سے میرے مصطفیٰ کے عاشق پیدا کی۔ آج بھی یہ بات بعید نہیں، تم اٹھ کر کے تو دیکھو، میرے مصطفیٰ کی بات تو کر کے دیکھو، حضور کے اخلاق کو خود اپنی زندگی میں لاؤ اور دوسروں تک پہنچاؤ۔ افغانستان کی سرزمین پر ایک حادثہ ہوا تھا، 2012 کی بات ہے، ایک امریکن رپورٹر ہے، وہ کہتی ہے میں رپورٹنگ کرتی تھی جب نیٹو کی فوجیں وہاں پر تھیں، اتفاق ایسا ہوا کہ ایک شام میں آ رہی تھی، وہ خاتون کہتی ہے 2-4 فوجی جو دوسری کنٹری کے تھے، وہاں کے نہیں، نیٹو افواج میں سے،
انہوں نے حملہ کر دیا اس پر اور اس کے کپڑے پاڑ کر اس کے ساتھ عزت لوٹنا چاہ رہے تھے، جھاڑیوں میں لے جا کر. وحشی ہیں، کئی دنوں کے بھوکے ہیں، عورتوں کے قریب نہیں گئے، کسی عورت کو دیکھا تو اس پر ڈاکہ ڈالا. لیکن اچانک دو نوجوان وہاں پر اذان سن کر کے جا رہے تھے، وہ مسلم تھے. وہ دونوں دوڑ کر کے آئے میری چیخ سن کر کے. وہ جیسی دوڑ کر کے آئے یہ فوجی ہٹ گئے. ظاہر سی بات ہے، بے عزتی کی بات تھی. انہوں نے دہاڑا اور اس خاتون کو وہاں سے نکال لیا. یہ کہتی ہے میرے بچپن سے نیگیٹیویٹی ایسی تھی کہ مسلمان بڑا خونخوار ہوتا ہے، بڑا ہی یہ قاتل ہوتا ہے اور عزتیں لوٹتا ہے عورتوں کی. تو وہ عورت کہتی ہے وہ فوجی تو اچھے تھے، یہ دو نوجوانوں کے ہتھے چڑھ گئی، اب پتہ نہیں میرا کیا کیا کریں گے، مرڈر کریں گے، بیچیں گے، کیا کریں گے میرے ساتھ. وہ ڈری سہمی ہوئی تھی. لیکن وہ کہتی ہے دونوں نوجوان لے جا کر کے ایک کمرے میں مجھے بند کر دی. ایک کمرے میں بند کیا، دروازہ لگا دیا. شام کے وقت دروازہ کھلا، ایک برتن میں کھانا آیا، اندر کیا اور دروازہ بند کر لیا. تھوڑی دیر کے بعد کپڑے آئے، کپڑے اندر کیا، دروازہ بند کر لیا. میں نے کھانا بھی کھایا، کپڑے بھی پہنی. دوسرا دن بھی گزرا. وقت پر دو نوجوان کھانا پیش کرتے، لیکن دیکھنے کو کوئی اندر تک نہیں آتا، کوئی آتا نہیں. اس کے بعد دوسری شام کو میرے سفارت خانے سے کچھ لوگ آئے، ایمبیسی سے کچھ لوگ آئے. انہوں نے دروازہ کھولا اور کہا کہ تمہارے ساتھ کیا حادثہ ہوا؟ میں تمہاری کنٹری کا سفارت خانے کا کارکن ہوں. اس نے رو رو کر کے حالات بتایا. اس کے بعد ایمبیسی کا ذمہ دار آدمی وہ کہتا ہے کہ ان نوجوانوں کا شکر ادا کرو کہ انہوں نے تمہارے حالات ہم تک پہنچائے، تمہاری آئی ڈی وغیرہ دیکھ کر کے سفارت خانے تک آئے، اور انہوں نے ہم سے یہ وعدہ لیا کہ جب تک اس خاتون کو صحیح سلامت اس کے گھر تک نہیں پہنچاؤ گے ہم اسے اپنے حجرے میں رکھیں گے. اس سفارت خانے کے لوگ حیرت میں تھے کہ یہ دو نوجوانوں کا کیا رشتہ ہے اس خاتون سے. ایک انگریز عورت ہے لیکن اس کی عزت کے خواہاں تھے. سفارت خانے کے لوگوں نے اس عورت کو عزت کے ساتھ اٹھایا اور پہنچایا. وہ چلی گئی. اس نے ایک آرٹیکل لکھا تھا. آرٹیکل لکھ کر کے اس نے کہا تھا برسوں سے مجھے بچپن سے دماغ میں ڈالا گیا تھا کہ مسلمان خونخوار ہوتا ہے، قاتل ہوتا ہے، عورتوں کو دیکھتا ہے تو حملہ کرتا ہے. لیکن اے دنیا والوں، مجھ سے پوچھو، میں بتاتی ہوں. مجھ سے پوچھو، جب اپنے لوگ درندگی کے ساتھ میری عزت لوٹ رہے تھے اس وقت میرے جسم کی اگر کسی نے حفاظت کی تھی تو وہ محمد کے غلام تھے، محمد عربی کے غلام تھے. اور وہ کہتی مجھے اس بات پر فخر ہے کہ اب تک میں نے جو زندگی گزاری لیکن آج کے بعد میں اسلامی زندگی گزارنے پر فخر کروں گی، اسلامی زندگی گزارنے پر فخر کروں گی. میں یہی تو کہتا ہوں، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی. آپ اگر آج بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس سچے طریقے پر آ جاؤ، دنیا مجبور ہوگی تمہارے اخلاق کو سلام کرنے پر، جھکنے پر مجبور ہو جائے گی. شکایت تو اپنوں سے ہے نا مجھے، میں یہاں پر رو رہا ہوں اسی بات کو لے کر. تمہارے تجارت کے معاملات میں دو نمبری کیسے آ گئی؟ ٹوپی پہنانا اور دھوکہ دڑی کرنا یہ تمہارے اخلاق میں کہاں سے آ گیا؟ جھوٹ بولنا تمہارے اندر کیسے آ گیا؟ لوگوں کو لوٹنا تمہارے پاس کیسے آ سکتا ہے؟ تمہارے محلے گندے ناپاک ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نبی نے پوری طہارت کو نصف ایمان کہا، صفائی کو آدھا ایمان کہا، ان کے محلے گندے اور ناپاک کیسے ہو سکتے؟ کچھ تو وجہ ہے. تم نے ان تعلیمات کو پیٹ پیچھے ڈالا جان بوجھ کر یا انجانے میں. آج میں اس کی بیداری کے لیے آیا ہوں. آج سے ہر نوجوان کو یہ چاہیے کہ میں زندگی گزاروں گا تو اس اعتبار سے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی اللہ کہتے کہتے، کیونکہ میری اپنی زندگی کچھ نہیں ہے. مجھے جو کچھ بھی عزت ملے گی وہ نام مصطفیٰ سے ملے گی. اگر ان کی غلامی میں آ گیا تو یہاں بھی زندہ ہوں. مر کے جانے کے بعد بھی دنیا اسے مردہ نہیں کہتی، شہید جا رہا ہے اپنے نبی سے ملاقات کے لیے. جیو ایسے جیو میرے عزیزوں. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، تم کتنا سجو گے سنورو گے جو کچھ بھی کر لو، ہاں فیشن کے نام پر تمہارے پاس جب تک جوانی ہے ہو سکتا ہے تم اپنے آپ کو بدل لو گے گھنٹوں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر. لیکن پھر جیسے بڑھاپا آیا، ہم نے بالی ووڈ کو دیکھا، ہالی ووڈ کو دیکھا، ان کے ریٹائرڈ لوگوں کے حالات کیا ہوتے ہیں، ان کے آخری زمانے میں کس حالات کیسے حالات ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. کیوں؟ دنیا تمہارے حسن اور غازے کے پیچھے تھی. جہاں جھریاں آ گئی کوئی تمہیں پوچھتا نہیں. یہ دنیا اتنی عیار و مکار ہے کہ تم اپنے 1000 لالی پاؤڈر لگا کر
इसे थोड़े दिनों के लिए मुतमईन कर सकते हो। उन लड़कियों से भी कहता हूं जो अपनी खूबसूरती पर इतराती हैं, ये खूबसूरती चंद दिनों के बाद जब चली जाए कोई तुम्हें पूछता नहीं। बुढ़ापे के लिए बूढ़ियों को और बूढ़ों को कोई हीरो नहीं मानता, लेकिन एक दरवाजा मैंने देखा है, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम अगर 80 साल का भी हो जाए दुनिया उसकी जूतियां उठाने पर भी फख्र करती है। तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा खूबसूरत जो ताजु शरिया बदरु तरीका का चेहरा लाए है? अरे 70 साल की उम्र हो जाने के बाद, 75 साल की उम्र हो जाने के बाद क्या खूबसूरती में कोई कमी आई? जितनी उम्र बढ़ती है गुलामान मोहम्मद की उतनी इज्जत में इजाफा होता चला जाता है। वो दूसरे बूढ़े हैं जो दुनिया तलबी में थे, जैसे ही बूढ़े हो जाएंगे उसको बुरे बुरे अलकाब से नवाजा जाएगा। अरे सठिया गया है, बूढ़ा हो गया है, पागल हो गया है, बकबक करता है। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों को आओ देखो, एक आलिम रब्बानी जितना बुलंद होता जाता है उतने लक़ब उसे बढ़ते जाते हैं, अलकाब और मिलते चले जाते हैं। मैंने 90 साल 95 साल के बुजुर्गों से भी मुलाकात की है जो बिस्तर पर सोए हुए हैं, उठ नहीं सकते, हाथ पैर नहीं हिला सकते, लेकिन जिंदगी मेरे मुस्तफा के कदमों में गुजारी थी, हुजूर की वफादारी की थी। लेकिन वो 95 साल की उम्र में आने के बाद भी उनके बिस्तर के इर्द गिर्द कौन खड़ा है? वक्त के बादशाह भी खड़े हैं, वक्त के जगीद उलमा भी खड़े हैं, अपने सर झुकाए खड़े हैं। हमने ये इज्जत और एहतराम कभी किसी सेठ और नेता के लिए नहीं देखा। जब तक तुम्हारे पास कुर्सी है, हो सकता है तुम्हारी चापलूसी करने वाले चंद कुत्ते इधर से उधर घूमेंगे। जिस दिन ये कुर्सी हटी तुम्हारा तो नाम अखबारों से भी गायब हो जाता है, होता है, कचरे में पड़े रह गए। रिटायर्ड होने के बाद आज देखें कितने लोग मंडली में बैठाए हुए हैं, देख रहे होंगे आप, जो अपने वक्त में गरजते थे, खून खराबे करते थे, आज उनकी अपनी कौम ने उनको कौन सी मंडली में बिठा रखा है। 80 साल हो गए मियाँ, अब तुम यहाँ बैठो, सख्ता में नहीं आना, कुर्सी में मत आना, तुम अब सन्यासी हो, यहाँ बैठे रहो। लेकिन मोहम्मद अरबी के गुलामों का हाल ये है कि जितनी उम्र ज्यादा होती है उतने बड़े मिंबरों पर लाया जाता है। अब आप और बुलंद हो गए और आप हमारी सरबराही करें, आप हमारे हकम हैं, आप हमारे फैसल हैं। इसीलिए आला हजरत ने कहा था आज ले उनकी फना, आज मदद मांग उनसे, उस दरबार से वाबस्ता हो जा, इज्जत में कभी कमी नहीं आएगी। प्लस बोनस पे बोनस यहाँ हुजूर की गुलामी में है। हाँ, ताजु शरिया बदरु तरीका रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बुल हवस सुन, सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं। क्या बात। बुल हवस किसको कहते हैं? ख्वाहिशात का पुजारी, ख्वाहिशात का पुजारी। सबको मुखातिब करके वो इमाम ताजु शरिया कहते हैं, बुल हवस सुन, सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। मेरे अजीजों, बचपन की बात है, हम छोटे थे, जाहिर सी बात है जिस माहौल में जो रहता है उसी तरह बनता भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बुजुर्गों को देखते, उनके किरदार को, उनके अखलाक को और उनकी इज्जत को देखते, उसी दिन से ये तमन्ना रहती थी काश इन्हीं के तरीके पर हम ऐसे ही बन क्यों ना जाए और इन्हीं के तरह हम भी चलें ताकि हमारी इज्जत भी रहे और मेरे मुस्तफ़ा से क़ुर्ब भी रहे। बचपन से ये सुनते आते थे घरों में, ना खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हाँ हम फ़कीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। मेरे अजीज़ों, फ़कीर हो उस मदीने की गली में आ जाओ। आला हज़रत ने फरमाया है, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अगर तुम्हें आज अक्ल मिल गई है, थाम लो एक ही दरवाज़ा, पकड़ लो एक ही दरवाज़ा और फिर दुनिया का खौफ और डर निकालो कि मेरे हुजूर की सीरत और सुन्नत पर अमल करने की वजह से अगर ये ताना मारती है, खुशी से ताना कबूल करो, खुशी से। मुझे देखो, ये जब जब गाली देते हैं हुजूर पाक की मोहब्बत की वजह से जरा बराबर डर नहीं लगता, बल्कि और अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है। हम तो अगर कोई डराता है तो हम उससे ये भी कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा किस बात से डराओगे? जेल में बंद कर दोगे ना, यही होगा, या उससे ज्यादा तुम्हारे पास कोई सजा है, गर्दन मार दोगे।
قتل کر دو کہ پھانسی پر چڑھا دو، اس سے بڑی سزا ہے دنیا میں؟ ہم نے قید و بند کی صحبتوں میں تو دیکھا کہ اگر کوئی ان کے نام پر جاتا ہے تو وہ رسول پاک اسے تنہا نہیں چھوڑتے۔ ہاں، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، اے نوجوان گھبرانا مت، تو اگر سلاخوں کے پیچھے چلا جائے ہو سکتا ہے تیری ماں تجھے دیکھنے نہ آئے لیکن تاجدار مدینہ ضرور آئیں گے۔ یہاں پر بھی ہمیں ٹینشن نہیں، فکر نہیں۔ اور رہی بات گردن مارنے کی، پھانسی پر چڑھانے کی، میاں اس کو ڈراؤ جس کو جینے کا شوق ہو، اسے ڈرائے جسے جینے کا شوق ہو۔ ہم تو روز اس انتظار میں کہ کب ملک الموت آئے اور ہماری روح قبض کر کے ہمارے نبی سے ملاقات کرائے۔ ظاہر سی بات ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ملاقات ہوگی، اگر یہاں دنیا میں نہیں ہو سکتی تو قبر میں تو ہونی ہے۔ ہاں، ہمارے بزرگوں نے یہی تو کہا ہے کہ اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو مرنا مومن کے لیے خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے۔ جو حدیث کا ٹکڑا میں نے سنایا تھا ابو داؤد شریف کا، اس کا آگے کا حصہ یہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، ہم کثرت سے ہو کر کے بھی کیوں پست رہیں گے، کیوں ہمارے اوپر سب قومیں جھپٹیں گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں اللہ وہن ڈال دے گا۔ وہن کیا چیز ہے؟ صحابہ نے پوچھا تو حضور فرماتے حب الدنیا و کراہیت الموت۔ جب تم دنیا میں جینے کی ہوس پیدا کر لو گے، زیادہ تمہارے دلوں میں محبت دنیا کی آ جائے گی اور مرنے سے بھاگتے رہو گے، ڈرتے رہو گے۔ جب یہ دو چیزیں تمہارے دلوں میں آ جائیں گی تو اللہ تعالیٰ تمہارے سینے پر کافروں کا رعب ڈال دے گا، دشمنوں کا رعب تمہارے اوپر ڈالے گا۔ اور یہ دو چیزیں نہ ہو کہ تم دنیا طلبی میں مست نہیں اور موت سے گھبراتے نہیں، تو میاں پھر اور کون تمہیں کس بات سے ڈرائے گا؟ کس بات سے ڈرائے گا؟ مومن کا ایک لقب تھا کفن بردوش، سنا ہے آپ نے کبھی؟ شعرا شاعری میں کہتے تھے مومن کا ایک لقب تھا کفن بردوش۔ مطلب کیا ہے؟ یہ ہمیشہ کندھے پر کفن لے کے چلتا ہے، جہاں موت آئے گی پہن کے سو جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری اصل زندگی میرے مصطفیٰ کے دیدار کے بعد قبر سے شروع ہونی ہے۔ ہاں، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ شاعر نے کہا ہے جب کوئی انتقال کر جاتا ہے، ارے فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، ارے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، دیکھو مر گیا، مارا گیا۔ نہیں، یہ سب جملے چھوڑو۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ ارے قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ خوف اور ڈر کی بات نہیں ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہیں وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہیں وہ یاور۔ بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ میرے عزیزو، خلاصہ کلام میرا سمجھ گئے؟ میرا گفتگو کا لب لباب سمجھ گئے؟ میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، خلاصہ ختم کر رہا ہوں اس بات پر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اپنے گھروں کو آج اگر کسی بات سے سجانا ہے، یہ کمکمے، یہ لائٹنگ، یہ پرپری، یہ دوسری جو سجاوٹ کی چیزیں ہیں، ان سے کم سجاؤ، میرے مصطفیٰ کی سنتوں سے سجاؤ، حضور کے اخلاق و کردار سے سجاؤ۔ تمہارے بچے جب صبح کریں تو یوں صبح کرے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمہارے بچوں کے زبانوں پر نغمات مصطفیٰ ہوں، جب یہ اٹھیں اور سوئیں تو انہی کلمات پر ان کی زندگی بسر ہونے لگ جائے۔ آج سے گھروں میں یہ ایک ماحول یہ بھی بنانا ہے، میری طرف سے ایک تحفہ لے جائیں گے، ایک ہدیہ لے جائیں گے، انشاءاللہ العزیز اس پر عمل کریں گے۔ چند دنوں کے بعد ہمارے ہاں ایک عظیم خوشبو آئے گی۔ میں امید کرتا ہوں دوبارہ بھوپال آؤں گا تو مجھے الگ چہرے نظر آئیں گے، انشاءاللہ چہروں کی رونق اور الگ ہوگی۔ آج کے بعد سے جانا، عہد کرنا، جمعہ کا دن آئے نماز پڑھ کر کے گھر پر آتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے گھروں میں اس دن اچھا کھانا بنتا ہوگا، اکثر گھروں میں جمعہ کے دن کھانا بنتا ہے اور تقریباً سارے لوگ بیٹھ کر کے کھاتے ہیں، لیکن ایک بات کرنا، دسترخوان بچھا لو اور دسترخوان پر کھانا آنے سے پہلے گھر میں اپنی بیوی بھی ہو، بچے بھی ہوں، ماں باپ ہوں، جتنے لوگ مل کر کھاتے ہیں، دسترخوان پر بیٹھو، اس وقت تک لقمہ مت اٹھانا جب تک 100 بار میرے مصطفیٰ پر درود نہ پڑھ لیں۔
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ो, इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया अक्सिरु अलैया सलातन यौमल जुमआ फइन्नहा मअरूदतन अलैय। हुजूर फरमाते हैं तुम जुमा के दिन कसरत से दुरूद पढ़ो, इसलिए कि वो मेरे पास पेश किया जाता है। और एक हदीस में है मेरे आका फरमाते हैं तुम पढ़ोगे मैं खुद अपने कानों से सुनूंगा। हुजूर सुनेंगे जिस दिन तुम दस्तरखान पर खाने से पहले उस नबी को याद करोगे। अगर वो मुस्तफ़ा ने तुम्हें याद कर लिया तो फिर जिंदगी ऐसी नहीं होगी। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, फिर तुम भी फख्र से ये कहोगे ये इज्जतें किस बात की हैं, ये हमें मकामात क्यों दिए गए हैं। फिर तुम फख्र से ये पुकार करके कहोगे मदीने से अगर इशारे नहीं होते, किस्मत के रोशन सितारे नहीं होते, हम निकम्मों को कौन गले से लगाता। या रसूल अल्लाह आप अगर हमारे नहीं होते दुनिया फिर देखेगी कि इज्जत तुम्हारे साथ है, इक्तिदार तुम्हारे साथ है, परचम लहराएगा तुम्हारा लहराएगा मुस्तफ़ा के नाम का। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नाम मोहम्मद से उजाला कर दो।